اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 91 ہے۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 91 دوبارہ سننا۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ایم اسلم، آپشن بی نسیم حجازی، آپشن سی عبدالحلیم شرر، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 92 کی جانب۔ ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا؟ سوال نمبر 92 دوبارہ سننا۔ ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا؟ آپشن اے خواجہ حسن نظامی، آپشن بی مولوی وحید الدین سلیم، آپشن سی ڈپٹی نذیر احمد، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی وحید الدین سلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ سوال نمبر 93 کا شعر دوبارہ سننا۔ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اردو شاعری کے حوالے سے یہ تعلیق کسے زیب دیتی ہے؟ آپشن اے میر تقی میر، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی میر انیس، آپشن ڈی مرزا دبیر۔ تو سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن اے ہے میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سوال نمبر 94 دوبارہ سننا۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی صادق حسین کاظمی، آپشن سی اسد ملتانی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صادق حسین کاظمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ سوال نمبر 95 دوبارہ سننا۔ اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے خانوادے میں جاؤ، بتائیے یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے غلام حمدانی مصفی، آپشن بی میر تقی میر، آپشن ڈی امام بخش ناسخ، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی امام بخش ناسخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 96 کی جانب۔ سوال نمبر 96 ہے، تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے، مرزا غالب کا یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ سوال نمبر 96 دوبارہ سننا۔ تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے، مرزا غالب کا یہ جملہ کس کے بارے میں ہے؟ آپشن اے ہر گوپال تفتہ، آپشن بی میر مہدی حسین مجروح، آپشن سی علاء الدین الائی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ جب الفاظ کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ سوال نمبر 97 دوبارہ سننا۔ جب الفاظ کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے استعارہ، آپشن بی کنایہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی تشبیہ۔ تو سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی کیونکہ؟ سوال نمبر 98 دوبارہ سننا۔ مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی کیونکہ؟ آپشن اے کلام میں ترنم ہے، آپشن بی فارسی تراکیب زیادہ ہیں، آپشن سی فکر و خیال میں ندرت ہے، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فکر و خیال میں ندرت ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ دم واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ سوال نمبر 99 کا شعر دوبارہ سننا۔ دم واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے، اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کے ورد زبان تھا؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی مرزا دبیر، آپشن سی شاد عظیم آبادی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 کی جانب۔ اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے کس زبان کے شاعر تھے؟ سوال نمبر 100 دوبارہ سننا۔ ملک الشعراء
مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ آپشن اے اردو فارسی دونوں، آپشن بی اردو، آپشن سی فارسی، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی فارسی۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کو صدقہ میں اپنی سامان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔